الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس کو بسم اللہ سے شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اعوذ باللہ پڑھے، شیطان مردود سے پناہ مانگے. حالانکہ قرآن مجید پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور باعث اجر اور ثواب ہے، اور قرآن مجید کی ایک حرف اس پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو پھر اس کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطانی مردود کی شر سے پناہ مانگا کرے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہو تو پہلے شیطانی مردود کی شر سے پناہ مانگو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے. تو یہ تو قرآن کی تلاوت ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام لینا اور شیطانی مردود کی شر سے اس سے پناہ مانگنا یہ کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کے شروع میں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وہ کام نامکمل ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے. تو ہمارے روزانہ کی معمولات میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں، اور پھر خاص طور پر جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر غذا داخل کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے، کھانے کے لیے بیٹھ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے. اور اگر وہ بھول جائے، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے کھانا پینا شروع کیا، سٹارٹ ہو گئے، تو بیچ میں جیسے اس کو یاد آیا تو وہ پھر اس طرح پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو، اول میں بھی اور آخر میں بھی. چونکہ یہ بھول گیا تھا تو بیچ میں پھر اس طریقے سے پڑھے. اور اگر شروع سے یہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور کسی کام کا ارادہ کرے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں مشورہ کرے اور استخارہ کرے، پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرے اور وہ کام شروع کرے. تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، پھر آخر میں اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. تو اس طریقے سے جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانی مردود کی شر سے اور اس کی شراکت سے، اس کام میں اس کی شراکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کریں گے. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس میں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا
تو اس کے لیے اس کانے میں داخل ہونا وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے اجازت مل جاتی ہے کہ اس کانے میں وہ شریک ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آدمی رہتا ہے، انسان جہاں پہ رہتا ہے اور پھر وہ کھاتا ہے، جب وہ وہاں پہ داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر وہ اپنے کھانے کے دوران اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان اپنے چلوں سے اور اپنے جو بچے ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان سے کہتا ہے کہ اب یہاں سے اپنی بوریاں اپنا بوری بستر اٹھا لے، یہاں پہ ہماری کوئی جگہ نہیں رہنے کے لیے، تو ان کو وہاں سے فارغ کر دیتا ہے اور باہر نکالتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان جہاں پہ رہتا ہے وہاں پر جیسے داخل ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ سلام نہیں کرتا اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے جب کھاتا ہے تب بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان پھر اپنے چلوں سے یہ فرماتا ہے کہ اب یہاں پہ بوری بستر ڈال دے، یہاں پہ رہنا اسٹارٹ کرے، یہاں پہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھے، اور کوئی چیز گھر میں کوئی برتن عورتیں اٹھا رہی ہے تو اس ٹائم بھی بسم اللہ پڑھے، ہر چیز پہ بسم اللہ۔ جس گھر میں بسم اللہ بار بار پڑھی جاتی ہے وہ گھر کبھی بھی روزی سے خالی نہیں ہوتا، اس گھر میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اس گھر والے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے اور ان پر کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ تو اس لیے کوئی چیز برتن اٹھائے تب بھی بسم اللہ پڑھے، برتن رکھ رہے بسم اللہ پڑھے، برتن دھو رہے بسم اللہ پڑھے، سالن پکا رہے بسم اللہ پڑھے، سالن کے اندر وہ چمچ اندر اس کو ملا رہے حل کر رہے بسم اللہ پڑھے، ہر صورت میں بسم اللہ پڑھے۔ جب اللہ کا نام آپ کے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا تو وہ جو کھانا پکے گا اس میں بھی لذت ہوگی، وہ کھانا بھی اچھا بنے گا اور اس میں شیطان اپنا توق شامل نہیں کرے گا اور شیطان کی شرارت اس میں وہ شامل نہیں ہوگی۔ شیطان اس گھر میں کبھی بھی پڑاؤ نہیں ڈالتا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں بسم اللہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔